پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر وکلاء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے سرینا چوک کو کینٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا تھا اور ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش پر وکلاء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ ریڈ زون میں داخلہ نہ ملنے کے باعث وکلاء نے سری نگر ہائی وے بلاک کر دی۔ اس سے قبل اسلام آباد میں وکلاء کے ممکنہ احتجاج کے باعث صبح سے ہی سپریم کورٹ کے باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ ہندوستان میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے پیر کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں ملک میں غذائیت اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس کے لیے مناسب رقم مختص کی جانی چاہیے۔ مسز گاندھی نے ایوان میں وقفہ صف کے دوران چیئرمین کی اجازت سے اٹھائے گئے معاملات کے تحت کہا کہ حکومت تاریخی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مختص کرتی ہے، لیکن اس وقت مردم شماری کا عمل 4 سال پیچھے ہے۔ یہ ضرورت مند لوگوں کی غذائیت اور خوراک کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا رہا ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کے 140 کروڑ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائیت اور غذائی تحفظ کے لیے رقم مختص کرے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ڈاکٹر اجیت مادھو راؤ گوپچادھے نے آدھار کے غلط استعمال اور جعلی آدھار کارڈ بنانے کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آدھار کارڈ کو باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جانا چاہیے۔ مرکزی حکومت کو اس سلسلے میں قانون بنانا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سوجیت کمار نے اڈیشہ کے دور دراز کے علاقوں تک ریل رابطے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کالا ہانڈی، سنبل پور، سونپور اور بولنگیر سے متعلق ریلوے پروجیکٹوں کی جلد تکمیل کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں اس ملک کی سیکورٹی فورس کے آپریشن میں 31 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جھڑپ کے دوران 2 سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک اور 10 سے زائد دیگر زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان ذرائع کے مطابق ہندوستان کی سیکورٹی فورس نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ کی پولیس کے مطابق اس سال اب تک ریاست میں الگ الگ واقعات میں 49 ماؤ نواز ہلاک ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے مشرقی خان یونس اور جنوبی شہر غزہ پر فائرنگ کر کے 4 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 فلسطینیوں کی لاشیں منتقل کیے جانے کی خبریں ہیں۔ المنار ٹی وی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ مشرقی خان یونس میں مہنا خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک سن رسیدہ خاتون صہیونی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئی، جبکہ 3 دیگر فلسطینی جنوبی شہر غزہ کے زیتون محلے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فلسطینی حکام نے اس واقعے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی شہریوں کے ایک گروہ پر اس وقت فائر کھول دیا جب وہ مشرقی الکویت اسکوائر سے اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ یہ جارحانہ اقدام ایسی حالت میں انجام پایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اتوار کو جنوبی نتساریم سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ دراصل فلسطینی وزارت صحت نے 8 فلسطینیوں کی لاشیں علاقے کے اسپتالوں میں منتقل کیے جانے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 48,189 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جن 7 شہداء کی لاشیں اسپتال منتقل کی گئی ہیں وہ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں کے درمیان سخت زخمی ہو کر ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ غزہ میں محکمہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 8 فلسطینی شہیدوں کا اندراج کیا گیا۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان میں سے ایک شہادت نئی اور 7 شہیدوں کے جنازے غاصب صہیونی فوجیوں کے حملوں میں تباہ ہونے والی عام عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے نکالے گئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں کم سے کم 2 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ۔ عوامی تحریک جب بھی شروع ہوئی
مولانا شامل ہوں گے۔ محمود اچکزئی۔ غزہ امداد، جماعت اسلامی کا انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس بلانے کا اعلان۔ سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کا اسرائیلی بیان اشتعال انگیز ہے۔ اسحاق ڈار۔ پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ احسن اقبال۔ خیبر پختونخوا میں CTD کی کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے کے بیان پر قائم۔ یوم یکجہتی کشمیر، OIC میں تقریب اور تصویری نمائش۔ پرنس کریم آغا خان کی مصر کے شہر اسوان میں تدفین کر دی گئی، اور دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی مارلینا نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس، جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا کارروائی کا بائیکاٹ۔ 6 شعبوں میں کرپشن، IMF جائزہ لے گا۔ 3 رکنی وفد طرز حکمرانی اور کرپشن کے جائزے کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ وزارت خزانہ۔ سعودیہ میں فلسطینی ریاست بنانے کا اسرائیلی مشورہ اشتعال انگیز۔ پاکستان۔ سندھ میں وفاقی ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار۔ مراد علی شاہ۔ اور نیتنیاہو کا مضحکہ کا خیز بیان، عرب ممالک برہم، لیگ کا اجلاس طلب کر لیا۔ سامعین، روزنامہ جنگ نے آج کا اداریہ نیتن یاہو کی غیر معقول تجویز کے زیر عنوان شائع کیا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس اداریے پر۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام 8 دہائی پہلے اس کے مغربی سرپرستوں کی پشت پناہی میں فلسطینیوں کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر کے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس حقیقت کا قطعی واضح دستاویزی ثبوت صہیونی ریاست کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کا عالمی یہودی کانگریس کے صدر ناہم گولڈ مین کو لکھا گیا خط ہے، جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کا ملک چرایا ہے، لہٰذا وہ اسے درست کیوں مانیں۔ امریکی محققین پروفیسر جان میئرشمر اور پروفیسر اسٹیفن والٹ نے اپنی کتاب دی اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی میں یہ خط نقل کیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اسرائیل کی قیادت کی ہٹ دھرمی کا عالم یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے تجویز کردہ 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کی غیر معقول تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ میں اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سعودی حکومت کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط عائد کیے جانے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا سعودی عرب اپنے ملک میں فلسطینی ریاست قائم کر لے، اس کے پاس بہت زمین ہے۔ اپنی تجویز کے حق میں اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ گمراہ کن دلیل دی کہ فلسطینیوں کے پاس ایک ریاست تھی جس کا نام غزہ تھا، جو حماس کے زیر قبضہ تھی، مگر دیکھیں 7 اکتوبر کو کیا ہوا اور ہمیں کیا ملا، اس لیے ہمیں فلسطینی ریاست قبول نہیں۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 7 اکتوبر کی کارروائی 8 دہائیوں سے جاری ظلم اور بے انصافی کے خلاف تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق مظلوموں کا احتجاج تھا۔ اس کا حل حق تلفی اور بے انصافی کے رویوں کو مزید جاری رکھنا نہیں، بلکہ حقدار کو اس کا حق دینا ہے۔ جتنی جلد ممکن ہو ذات پر مبنی مردم شماری کرائیں۔ راجیہ سبھا میں سونیا گاندھی نے اٹھایا ذات پر مبنی مردم شماری کا معاملہ۔ تحریک عدم اعتماد کے خوف سے منی پور کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ برین سنگھ نے استعفیٰ دیا۔ جے رام رمیش۔ امریکہ ہی نہیں، برطانیہ سے بھی غیر قانونی مہاجرین کو کیا جا رہا ملک بدر، لگاتار ہو رہی چھاپے ماری۔ ٹرمپ کے فیصلوں کا ہندوستان پر بھی اثر، روپیہ تاریخی گراوٹ کے ساتھ 87.94 پر پہنچا، شیئر بازار بھی متاثر۔ اسرائیلی فوج نے پھر کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، بزرگ خاتون سمیت 4 فلسطینیوں کا قتل۔ اور مودی کے غیر ملکی دورے سے واپس آنے کے بعد بی جے پی دہلی میں حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر سکتی ہے۔
سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کے آج کے اداریے پر۔ اداریے کا عنوان ہے عام آدمی پارٹی اور دہلی ہارنے کا غم۔ اخبار لکھتا ہے کہ دہلی اسمبلی انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ بعید از قیاس نہیں تھا۔ عام آدمی پارٹی خود بھی اپنی جیت کے بارے میں پر امید نہیں تھی۔ کانگریس تو اپنی زمین اس طرح کھو چکی ہے کہ اسے راجدھانی میں مضبوط دعوے دار بننے کے لیے کم از کم ایک دہائی درکار ہوگی۔ اس سے فریقی انتخابی جنگ کی تیسری پارٹی بی جے پی تھی، جس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ کچھ کرے نہ کرے، الیکشن لڑنے میں فی الحال اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جیتنے کے لیے پہلے سے زمین ہموار کرنا، مسلسل کوشش کرنا، ضرورت ہو تو عہدے داروں کو تبدیل کرنا، بالکل نئی ٹیم تشکیل دے دینا، نت نئے تجربے کرنا، سرکاری مشینری کو بجا بیجا ہر طریقے سے بروئے کار لانا، رائے دہندگان کو اعتماد میں لینے کے تمام حربے آزمانا وغیرہ کو اس کی پہچان قرار دیا جا سکتا ہے۔ جتنے عرصے سے کانگریس دہلی کے اقتدار سے دور ہے، اس سے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے بی جے پی دور رہی، مگر اول الذکر حسب سابق کھاتا بھی نہیں کھول سکی اور آخر الذکر نے کامیابی کا پرچم اس طرح لہرا دیا کہ اسے بلا شرکت غیر حکومت بنانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔